نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھے طریقے سے قبول کرنا اور اس کی پرورش کی اچھے طریقے سے پرورش کرنا اور اس بچی کو حضرت زکریا کی سرپرستی میں دے دیا۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ کل کے درس میں یہ بات گزری، حضرت حنا کے ہاں پیدائش ہوئی حضرت مریم کی، چونکہ انہوں نے جو منت مانی ہوئی تھی وہ منت یہ تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اتفاق سے پیدا ہو گئی لڑکی۔ اب وہ پریشان ہوئی کہ یہ تو صحیح معنوں میں بیت المقدس کی خدمت نہیں کر سکے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے تیری اس بچی کو بھی قبول کیا، اچھے طریقے سے قبول کرنا، اور ہم اس کی پرورش کریں گے، اچھے طریقے سے پرورش کرنا۔ اچھے طریقے سے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر اعتبار سے خاندان بڑا معزز ہے۔ اس کا نانا حضرت عمران بیت المقدس کے امام اور خطیب، اس کی والدہ حضرت حنا بڑی نیک خاتون، ان کی پرورش کرنے والے حضرت زکریا ان کے خالو وقت کے نبی، ان کی خالہ حضرت زکریا کی گھر والی وہ بھی بڑی نیک پاک خاتون، تو نیک گھرانے کے اندر یہ پیدا ہوئی، اور ان کی پرورش کی اچھے طریقے سے پرورش کرنا۔ اس جملے کے مفسرین نے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ عام بچہ جتنا 15 دن میں پرورش پاتا ہے، حضرت مریم ایک دن میں اتنا پرورش پاتی تھی، ان کی پرورش میں تیزی تھی۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عام بچہ ایک مہینے کے اندر جتنا پرورش پاتا ہے، حضرت مریم ایک دن میں اتنا پرورش پاتی تھی، تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی، ان کی پرورش تیزی کے ساتھ ہونے لگی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بھی تیزی کے ساتھ ہوئی کہ وہ 9 سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچ گئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی سرپرستی دے دی حضرت زکریا کو۔ آیت نمبر 44 کے اندر یہ بات آئے گی کہ جس وقت حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے گئی بیت المقدس میں، اور کہا کہ میں نے اپنی منت پوری کر دی ہے، اس کی پرورش کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اب یہ تمہارے سپرد ہے۔ اس وقت بیت المقدس کے اندر 29 آدمی مقرر تھے، کوئی امام تھا، کوئی خطیب تھا، کوئی دوسرے کام کرتا تھا، طرح طرح کے کام ان کے ذمے لگے ہوئے تھے۔ اب ان کا اختلاف پڑ گیا کہ اس کی پرورش کون کرے، ہر ایک کہتا تھا کہ اس کی پرورش میں کروں۔ حضرت زکریا فرماتے تھے کہ اس کی پرورش میں کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا خالو ہوں، اس کی خالہ میرے گھر میں ہے، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو بالآخر ان کی پرورش حضرت زکریا کے حصہ میں آئی ایک قرہ کے ذریعے سے، اس قرے کا ذکر آگے آیت 44 میں آ رہا ہے۔ اب یہ ان کی پرورش میں جب چلی گئی تو حضرت زکریا نے یہ انتظام کیا، بیت المقدس میں ایک چھوٹا سا کمرہ الگ کر کے اس کے اندر حضرت مریم کو رکھتے، اور جب ادھر ادھر جاتے اس کو تالا لگا دیتے، واپس آتے وہ تالا کھولتے۔
اب ماجرا عجیب پیش آیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا اس محراب، اس کمرے میں جاتے جس میں حضرت مریم تھی، تو ان کے پاس عجیب و غریب پھل اور میوے پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا فرمانے لگے کہ اے مریم، یہ تیرے پاس کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ حضرت زکریا کو تعجب ہوا دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ کمرے کو تالا میں لگا کے چلا جاتا ہوں، اندر کوئی آ نہیں سکتا، اس طرف آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، پھر کھانا کیسے پہنچ جاتا ہے؟ دوسرا تعجب اس وجہ سے ہوا کہ جو میوے اور پھل وغیرہ آتے تھے وہ بغیر موسم کے تھے، سردی کے میوے گرمی میں، گرمی کے میوے سردی میں، اور ایسے میوے آ جاتے تھے جو ابھی تک مکہ میں آئے نہیں ہوتے تھے۔ بے موسمہ پھل یہاں کیسے آ گیا؟ یہ تعجب ہوا۔ حضرت مریم نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آتا ہے، خزانہ غیب سے یہ میرے پاس رزق پہنچتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ یہ آیت اولیاء کرام کی کرامات کے ثبوت کی دلیل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھے، نبی کے ہاتھ پر جو چیز خلاف عادت ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت جو چیز ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے۔ معجزہ اور کرامت یہ دونوں اللہ کے فعل ہیں، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ اولیاء کی کرامتوں کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں، کوئی کرامت شرامت نہیں ہے، کوئی بزرگ ایسا ویسا نہیں ہے۔ حالانکہ کرامت کا ثبوت قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر آگی، اور یہ کرامت ہے حضرت مریم کی۔ حضرت مریم نبی نہیں ہے، ولیہ ہے، نیک خاتون ہے، عابدہ ہے۔ ان کی کرامت کا ذکر قرآن کریم کے اندر آ گیا کہ ان کے پاس عجیب و غریب پھل اور میوے آ جاتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی۔ اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے، اللہ نے میرے لیے انتظام کر دیا۔ تو کرامت کا ثبوت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ کرامت کا ثبوت حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر طویل روایت ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے گرفتار کر لیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، تو ان کے پاس تازہ انگور کے خوشے پہنچ جاتے تھے۔ حالانکہ نہ تو انگوروں کا موسم ہوتا تھا اور نہ ہی مکہ مکرمہ میں انگور تھے، اس کے باوجود ان کے پاس انگوروں کا خوشہ پہنچ جاتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے، غیب سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کر دیتے تھے۔ لیکن یہ کرامت ولی کا فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ البتہ ایسے لوگوں کی تردید کی جائے گی جو کرامات کے اندر بہت زیادہ اپنی طرف سے کرامات بڑھا کر اور بزرگوں کے بارے میں غلط نظریات قائم کر لیتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ جب حضرت مریم کے ساتھ یہ عجیب و غریب معاملہ پیش آیا، ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت زکریا بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، بیوی بانجھ ہو چکی، بڑی عمر کی اولاد نہیں تھی، خواہش تھی کاش کہ ہمارا بیٹا ہوتا، آگے چل کر ہمارا جانشین، ہمارا وارث بنے۔ لیکن حضرت زکریا کو دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری اسباب میں وہ سمجھتے تھے اب تو ہماری اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد ہوتی ہے نوعمری میں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس وقت حضرت زکریا کی عمر ہو چکی تھی 120 سال، ان کی گھر والی کی عمر ہو چکی تھی 89 سال،
تو اس عمر میں تو عموماً اولاد نہیں ہوتی، بانج ہو گئی عورت، اس لیے وہ ہمت نہیں کرتے تھے دعا کرنے کی۔ یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو قادر ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں ان عمر میں چونکہ اولاد ہوتی نہیں ہے، اس لیے وہ مانگتے نہیں تھے۔ لیکن جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ جو رب بغیر اسباب کے حضرت مریم کو رزق دے سکتے ہیں، وہ بغیر اسباب کے مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے وہیں پر دعا کی حضرت زکریا نے اپنے رب سے۔ وہ دعا کیا کی؟ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہنے لگے اے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ انک سمیع الدعاء، بے شک آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ حضرت زکریا نے دعا کی ہے اولاد کی۔ اس آیت سے مفسرین نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اولاد کی خواہش کرنا، اولاد طلب کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بعض لوگوں کو اولاد سے تکلیف ہوتی ہے کہ زیادہ اولاد ہو جائے گی تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ جو رب تمہیں کھلا رہا ہے تمہاری اولاد کو بھی وہی کھلائے گا۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنا رزق لے کے آتی ہے، رزق کی وجہ سے اولاد کو بند کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، تاکہ میری امت بڑھے، کل قیامت کے دن میں فخر کر سکوں۔ اور آج کل معاملہ برعکس ہو گیا ہے، اولاد کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اولاد کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ دوسرا اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اولاد جو ہے وہ نیک صالح مانگنی چاہیے، صرف اولاد نہ مانگو، نیک صالح اولاد مانگو۔ ایک حکایت لکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے، راستے میں ایک عورت بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہنے لگی کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا کہ چلے گئے، اتفاق سے اس کی اولاد ہو گئی، بیٹا ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اب وہی عورت دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ میرا بیٹا مجھ سے لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ بھی دعا کر دیں، اللہ کی کلیم ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی، پہلے تیری اولاد نہیں تھی تو نے اولاد ہونے کی دعا کروائی تھی، اب اولاد ہے تو اس کے مرنے کی دعا کر رہی ہے۔ اس نے کہا بیٹا تو ہے لیکن بیٹا ایسا کم بخت نکلا ہے، جب سے وہ بڑا ہوا ہے ہر روز صبح شام میری پٹائی کرتا ہے، جب تک میرے بدن نے برداشت کیا تو میں اس کی مار برداشت کرتی رہی ہوں، اب کام برداشت سے باہر نکل گیا ہے، اس لیے میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ اس کو تو سنبھال لے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف اولاد نہ مانگو، نافرمان اولاد، گندی اولاد والدین کے لیے دنیا میں مصیبت بن جاتی ہے۔ اولاد مانگو، نیک صالح دو اولاد مانگو۔ حضرت زکریا نے بھی یہی کہا، ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے نیک صالح اولاد عطا کی۔ اگلی آیت کے اندر اسی نیک صالح اولاد کا ذکر ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہم سب کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کو والدین کا فرما بردار، نیک اور مطیع بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔